وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. حضرات محترم بزرگوں دوست بھائیوں اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے انسانیت کو بہت بڑا شرف بخشا کہ اپنے دربار میں حاضر رہنے کی توفیق نصیب فرمائی. جتنا کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے اس کے دربار میں اس کی حاضری اس کا اعزاز ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو، میرا تذکرہ کرو، مجھے ڈھونڈو، مجھے تلاش کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تمہیں تلاش کروں گا. واشکرونی، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، میری نعمتوں کی ناشکری نافرمانی مت کرو. اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے پہلے 4 رکوع کے علاوہ یا بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا کہ اذکرونی، اذکروا نعمتی التی، ساری یادیں دلانے کے بعد آج سے لوگ قبلہ اول کہتے ہیں. مدینۃ الرسول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف رخ کیا عبادت کے لیے، اور اپنے پرائے کی پہچان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران نماز کو فرمایا کہ آپ کو جس رخ کی چاہت ہے آپ اسی نماز کے اندر اس طرح رخ کر دیجیے. جہاں آپ راضی ہیں، تو آپ کو محبت بیت اللہ سے تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ انّ اول بیت، سب سے پہلا جو گھر ہے وُضِعَ لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ کے اندر ہے. ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے جہان والوں کے لیے. تو یاد رکھیے، آج ایک طبقہ اس طرح پہنچ گیا کہ خدا کہاں ہے، ہم خدا کو ملنا چاہتے ہیں. بنی اسرائیل نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرۃ. قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. تو برداشت نہیں کر سکے، اس کی جلالت والی تجلی جب اتری تو موت آ گئی، مر گئے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے بچایا. تو آج بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ خدا کہاں ہے؟
ہم فقہ کے اندر جس امام کے پیروکار ہیں انہی کے ساتھ مناظرہ تھا ملحدین کا، منکر خدا کا، تو جو وقت طے تھا امام صاحب عمدن تاخیر کر کے، تو پہلے آواز اٹھ چکی تھی کہ مناظر سے ہار گئے، نہیں آتے نہیں آتے نہیں آتے۔ جب آئے تو الزام اعتراض کہ یہ وقت ہو گیا ہے، یہ وقت ہو گیا ہے، آج 10 بجے آنا تھا، 1 بج گیا۔ تو فرمایا کہ ہاں بھائی، جس طرف سے میں آیا راستے میں پانی تھا، دریا چل رہا تھا، تو کشتی تھی نہیں، تو ایک درخت کی طرف میں نے دیکھا کہ مجھے کشتی چاہیے، تو وہ جڑوں سے اکھڑا، اس کے پھٹے بنے، پھٹے جڑے، کچھ وقت میں لگتا ہے نا کشتی بنتے ہوئے، تو اس وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی کہ درخت خود اکھڑا، خود اس کے پھٹے بنے، خود وہ جڑے، کشتی بنی، میں اس کو سوار ہو کے آتے آتے آپ کے پاس تاخیر سے آیا۔ تو سب نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، کبھی درخت خود بھی اکھڑتا ہے، پھٹے بنتے ہیں، کشتی بنتی ہے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے ساتھ جو مناظر تھا اس مناظر کا یہ جواب ہے کہ جب ایک کشتی بغیر کاریگر کے تیار نہیں ہو سکتی، تو کاریگر جس درخت سے کشتی بناتا ہے وہ اس درخت کو کس نے کھڑا کیا، وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اتنی دنیا کا نظام چل رہا ہے، زمین و آسمان چل رہے ہیں، ان کی بنانے والا کون ہے؟ کشتی کی بنانے والا تمہارے سامنے ہے، ان سے بنانے والے بتا دو مجھے۔ زمین کس نے بچھائی ہے؟ چھت کس نے بنائی ہے؟ چاند ستارے کس نے بنائے ہیں؟ شجر حجر کس نے پیدا کیے ہیں؟ کاریگر بتاؤ مجھے۔ تو اس پر یقین ہو گیا کہ جب اتنا چھوٹے سا کام کے لیے کاریگر کی ضرورت ہے، بغیر کاریگر کے نظام نہیں چلتا، تو اس دنیا کی نظام چلانے والی جو ہستی ہے اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اسی بنا پر آج ایک طبقہ کہتا ہے چھوڑو جی چھوڑو، سب ٹھیک ہے۔ یہ کیا آپس میں اختلاف کی باتیں کرتے ہیں؟ چھوڑو، سب برابر ہے، سب ٹھیک ہے، کسی کو غلط مت کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ عقیدتاً بدعت ہے، یہ عقیدے کے لحاظ سے بدعت ہے کہ آپس کے معاملات کو بڑھانے کے لیے شریعت کا حصہ بنا دیا کہ کسی کو مت کچھ کہو۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، تو صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئی کہ 73 فرقے سب کی سب برابر ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے، سب کی بات چلے گی، سب جنت کے اندر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ما انا علیہ وسلم، جو میرے طریقے پر ہوگا، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔
اگر سب برابر ہیں، سب ٹھیک ہے، تو پھر آپ سمجھ کیا دیں گے؟ جب 73 فرقے کی بات کی تو سب کو برابر نہیں سمجھا، ایک کو چنا، مان علیہ وسلم۔ دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے کہ جو بات عقل مانتی ہے ہم تو اس پر چلیں گے، ہم تو عقل کے مطابق بات جب ہوگی اس کو تسلیم کریں گے، ہم عقل کے پجاری ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنے کا ایک ٹولہ جسے معتزلہ کہا جاتا ہے کہ عقل کو مقدم رکھتے ہیں، شریعت کے احکام کو وہ مؤخر کرتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ آج بھی نماز کے مسائل میں، رفع یدین کے مسائل میں، فاتحہ کے مسائل میں آپ پوری کتاب پڑھ دیں، سننے کے بعد یہ کہیں گے ہاں جی آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن سمجھ نہیں آئی، عقل جو ہے نا وہ سمجھ نہیں رہی، عقل کو یہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے اندر یہ آواز باقی ہے، سوال بھی خود کریں گے، کتاب کے اندر احادیث بھی خود دیکھیں گے، سنیں گے بھی صحیح، لیکن نتیجتاً عقل نہیں مانتی، سمجھ نہیں آئی۔ تو دین شریعت کو عقل کے تابع کرنا یہ بھی کیا ہے؟ عقیدتاً بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے عقیدتاً، عقیدہ بدل گیا۔ اور پھر ایک طبقہ ایسا آیا جس نے کہا کہ نبوت کے اوپر بھی کوئی ایک مقام ہے۔ وہ کیا مقام ہے؟ کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ختم کر دیا اور کہتا ہے کہ یہ حکم شرعی ہے، شریعت کے پابند ہے کہ عیسیٰ جو ہے نا خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ بھی عقیدتاً کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس لیے نبوت ختم ہو چکی، نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا، تو دوران نبوت احکام شریعہ جب آتے تھے تو ان احکام کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی غلط بیان سے بیان محفوظ فرمایا، معصوم فرمایا، جو آپ نے فرمایا عین شریعت کے مطابق فرمایا۔ تو جب نبوت ختم ہو گئی، احکام آنے ختم ہو گئے، دروازہ بند ہو گیا احکام کا، تو قیامت تک اسی نبی کی شریعت نے زندہ رہنا ہے تو کیسے رہے؟ نبوت ختم، نبوت ختم، لیکن اجتہاد باقی، اجتہاد باقی، کہ جو کچھ فقہا نے اجتہاد کر کے مسائل استنباط کیے، ان مسائل کے اندر کیا حکم ہے کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو حکم شریعت کا کسی کی زبان سے جاری ہوا جبکہ وہ شریعت کے اندر شریعت سے نہیں ہے، ما لیس منہ فرمایا کہ وہ شریعت سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ ما لیس فی نہیں فرمایا کہ جو دین میں ہو،
دین میں ہو، یہ نہیں فرمایا، دین سے ہو۔ تو دین سے کن کے احکام آج تک ہماری رہبری کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جب پیش آئے تو یہ ان لوگوں کا اعتراض کہ قرآن کی آیات بھی گنتی کی ہیں، احادیث بھی گنتی کی ہیں، دنیا کے مسائل تو بے شمار ہیں، یہ گنتی کی آیات سے، نیکی احادیث سے دنیا کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کو یہی یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت تو ختم ہے، احادیث تو جتنی آنی تھی آ چکی، قرآن بھی جتنا آیات آنا تھا وہ آ چکا، آیات جتنی آنی تھی آ چکی، وہ تو دروازہ ہے بند، لیکن اجتہاد باقی ہے۔ اجتہاد کیا ہے؟ باقی ہے کہ من اجتہد فقد اصاب فلہ اجران، جس نے اجتہاد کیا اور وہ اس پر پورا اترا تو اس کے لیے دگنا اجر، ومن اجتہد فقد اخطا فلہ اجر، جس نے اجتہاد کیا لیکن اس سے خطا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خطا کو بھی ختم فرما دیا بلکہ اجر عطا فرما دیا۔ تو نبوت ختم، احکام شریعت کے لیے مجتہد اجتہاد بولے نا، اجتہاد باقی ہے، ٹھیک ہے؟ نبوت ختم، صحابہ بھی ختم۔ جب نبوت ختم ہو گئی تو صحابہ بھی وہی صحابی بنے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے کلمہ پڑھنے والے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا۔ جب نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے چلے گئے تو صحابی بھی ختم ہو گئے۔ کہ ہے کوئی صحابی؟ کوئی کہے کہ میں صحابی ہوں تو وہ گامی کا صحابی تو بن سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نہیں بن سکتے نا۔ تو جب صحابی چلے گئے تو صحبت باقی، نبوت ختم، اجتہاد باقی، صحابی ختم، صحبت باقی۔ صحبت کیا ہے؟ اب آپ بیٹھے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، دین کی بات پلے باندھ رہے ہیں، اور یہی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں، کلاس کے اندر بیٹھتے ہیں۔ جو غیر حاضر ہوتا ہے اور اس کی غیر حاضری کے اندر تسلسل آ جائے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کا خارجہ ہوتا ہے۔ تو صحبت کے اندر چاہے وہ آپ کی کلاس کی صحبت ہو، اساتذہ کی صحبت ہو، پیر و مرشد کی صحبت ہو، اللہ والوں کی صحبت ہو، وہ باقی ہے۔ تو جو تزکیہ ہے نفس وہ صحبت سے ہے، اور جو احکام شریعت ہے وہ کیسے ہیں؟ وہ اجتہاد سے، جنہوں نے اجتہاد کیا ان کے اجتہاد سے جو مسائل اس وقت مستنبط ہو گئے، آج تک نہیں قیامت تک وہ انسانوں کی رہبری کے لیے کافی ہے۔ کہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ پیش آئے اور اس کا حل نہ موجود۔ آگے بات سمجھ، تو ہمیں بدعت سے بھی بچنا ہے۔ یہ چھوڑو یہ چھوڑو جو ہے نا، یہ توحید کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ توحید کے لیے بھی پہلے لا ہے، لا الہ۔ موحد تب بنے گا جب غیر اللہ کی نفی کرے گا، جب تک غیر اللہ کی نفی نہیں کرتا موحد نہیں ہے۔ مشرک بھی تو خدا کو مانتے ہیں، وہ مشرک ہے۔ تو اپنے دور کے اندر، اپنے مقام کے اندر، اپنی ذمہ داری کے اندر یہ کہنا کہ ہر بات چھوڑو، یار وہ جانے خدا جانے، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ عقیدے کی بدعت ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ یار میری بات، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، میرا عقل نہیں مانتی،
تو یہ اس سے بڑی بدعت ہے، اس بدعت سے بچنا ہے۔ عقل تابع ہے شریعت کی، شریعت عقل کی تابع نہیں ہے۔ عقل کس کی تابع ہے؟ شریعت کی، نہ کہ شریعت عقل کی تابع ہے۔ عقل نہیں مانتی کہ مسا پاؤں کے اوپر سے کرنا ہے یا نیچے سے کرنا ہے، عقل کہتی ہے نیچے سے ہونا چاہیے، شریعت کہتی کہ نہیں پاؤں کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کیا ہے کہ ایک طبقے نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، انہوں نے نبوت کے اندر کیا ہے یہ دراڑ ڈال دی، یہ بدعت نکالی۔ لیکن ایک طبقے نے کہا کہ نہیں، اللہ بھی نور ہے، پیغمبر بھی نور ہے، پیغمبر اللہ کا حصہ ہے۔ تو اس طرح کی بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور جو کچھ آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں اس کی مطلب بنیاد کیا ہے؟ وہ اجتہاد ہے، وہ اجتہاد ہے۔ اجتہاد کو جب آپ سمجھیں گے مجتہد بن سکتے ہیں، مجتہد بن سکتے ہیں۔ مجتہد کے لیے جو صفات ہیں وہ بہت بھاری ہیں، ہماری طرح صرف بسم اللہ پڑھ کر سند کے گھر پہنچ جائیں یہ بات نہیں ہے۔ مجتہد کے لیے بہت بڑی شرائط ہے کہ وہ لغت کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے، طبقات کے لحاظ سے، شریعت کی جو کیفیت ہے اس کے لحاظ سے کوئی بھی کمی اس کے اندر نہ پائی جائے تو وہ مجتہد ہے۔ اور وہ اجتہاد کر گئے ہیں۔ ہمارے سامنے فقہ موجود ہے، آگے بات سمجھو۔ ہدایہ کی چاروں جلدیں جو ہیں ان کے اندر دنیا کے سارے مسائل کا حل موجود ہے، لیکن یہ استنباط ہے، شریعت کے ماتحت ہے، ان کا دین نہیں ہے بلکہ یہ دین میں سے ہے، اجتہاد دین میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس غرض کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں جامع کاشمین کے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے آباد شاد رکھے، اور آنے والے تمام مہمانوں کو بھی جامع کے فیض کو نصیب فرمائے، جامع کے فیض ہم سب کو ملے، اور اس فیض کے اندر اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کی فکر ہمیں نصیب فرمائے کہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے، کہ ہم نے یہ دین سیکھا ہے، یہ دین آگے پہنچانا ہے۔ نمازی ہے وہ اپنا ذاتی عمل کر رہا ہے، دین کا عمل صرف پیغمبروں کے اندر یا صحابہ کے اندر تھا۔ وہ دین کا عمل کیا ہے کہ دوسرے کی فکر اپنے اندر ہو، وہ ہے دین کی فکر۔ فرض نماز ادا کری تو اپنی ذات کے لیے، حج پڑھی تو اپنی ذات کے لیے، روزہ رکھا اپنی ذات کے لیے، یہ نہیں جو اپنے ذمے ہیں اپنے ذمے کام کرنا، یہ عبادت تو ہے لیکن یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ دین کی خدمت کیا ہے کہ دین جو ہم نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، ان کو سکھائیں، اور جو کوئی گر رہا ہے تو اس کو تھام لیں، گرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور آپ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ۔ اللہم آنس وعشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء الليل وأطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم اغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنة والناس۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، یا اللہ جو کچھ یا اللہ دین کی بات ہے، یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا رہنے تو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے آسانی فرما دے۔ یا اللہ دنیا کی ضروریات اپنی غیبی خزانے سے پوری فرما دے۔ جتنے بھی دوست احباب جامع کاشمین میں خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو دنیا کے اندر بھی بدلہ عطا فرما دے، آخرت میں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا دے، ناشکری سے بچا، اپنی یاد اندر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ غفلت سے بچا، یا اللہ جمع حاضرین کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں سے بچے یا اللہ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما۔
یا اللہ ان کے لیے دین سیکھنا آسان فرما، یا اللہ تمام اسباب یا اللہ عطا فرما دے، یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، یا اللہ تو یہ اسباب عطا فرما ہے، یا اللہ تمام مسائل کی بات فرما، تمام مدارس کی بات فرما، وطن پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ بار دیگر دعا ہے ہم سب کو بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹ بچت کرنے والا بنا دے، یا اللہ جتنے بیمار سب کو صحت کا نصیب عطا فرما دے، تنگ سے فراخ نصیب فرما دے، جو محتاج حاضر یہ فرما دے، یا اللہ جو عالم ہیں یا اللہ ان کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، جو بے علم ہیں یا اللہ ان کو علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، جس کے دل کے اندر جو عرض ہوئی اللہ تو جاننے والا ہے، سب کی عرضیں پوری فرما دے، یا اللہ یا جان کا سنگے تمام اساتذہ کرام تمام طلباء کرام کو دین دنیا بھی کامیابی نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ شکریہ۔